بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مصنوعی ذہانت انسانی ڈاکٹر کی جگہ لے سکتی ہے؟ تحریر لیاقت علی جتوئی۔ اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، صحت ہو یا نیوٹریشن، لائف سٹائل ہو یا تعلیم، ڈاکٹر کی ضرورت ہو یا ادویات کی۔ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے کھانا یا سبزی ہی نہیں ادویات بھی منگوا لیں۔ یہاں تک کہ آپ کے دل کی دھڑکن اور نبض کی رفتار بھی آپ کا موبائل بذریعہ ایپ معلوم کر لے گا۔ درست ہونے کے حوالے سے تضاد پایا جاتا ہے۔ یوگا ایپ سے لے کر آن لائن فٹنس کلاسز، جسمانی و ذہنی صحت سے لے کر واکنگ اور جاگنگ کی روٹین تک، اب سب کی نظریں اپنے موبائل پر لگی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صحت سے مربوط اقتصادیات 4.2 کھرب ڈالر کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ دن بدن ترقی کرتی ٹیکنالوجی کا ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی زدہ دنیا میں ہیلتھ اور ویلنس ایپس نے اس انڈسٹری کے پھلنے پھولنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذہنی تناؤ سے چھٹکارا پانا ہو، وزن کم کرنا ہو یا اپنی تمام تر صحت کو برقرار رکھنا ہو، لوگ اب ہر ایک کام کے لیے ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مراقبہ یا خیالات کی تقدیر کے لیے بھی ایپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب صرف مریض یا عام انسان ہی نہیں بلکہ ڈاکٹرز بھی ڈیجیٹل ایپس اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں، اور اسی کو دیکھا دیکھی بیماری کا پتہ لگانے سے لے کر تشخیص تک۔ ادویات کی نئی اپروچ کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کو وسیع پیمانے پر قبول کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کبھی بھی ڈاکٹروں کی جگہ لے سکتی ہے؟ کچھ سال قبل چین کے گوانگژو کے نانشا ضلع میں ایسٹ ٹیک ویسٹ کانفرنس کے پینل ڈسکشن میں بذریعہ ادائیگی صحت کی خدمات فراہم کرنے والی فرم کے بانی طبی ماہر ڈاکٹر چون یوآن چانگ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس مرحلے پر نہیں سوچتا، تاہم ہم 100% یا 100% کے قریب ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مصنوعی ذہانت ڈاکٹر مریضوں کے تعلقات کو تاریخی طور پر بدل کر رکھ سکتی ہے۔ تشخیص کے حوالے سے مدد کرنے والی اشیاء ایک مختلف زمرہ ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ مریض بہرحال صحت یاب ہونا چاہتا ہے۔ بدلتا ہوا طبی منظرنامہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت جیسے وسیع پیمانے پر مسئلے کو حل کرنے اور سیکھنے والے رویوں جیسے شعبوں میں انسانی ذہانت کی نقالی کرنے کے لیے پروگرام کردہ مشین کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، نے طبی منظرنامے کو نئی شکل دی ہے۔ اس ضمن میں چین میں جی ای ہیلتھ کیئر کے چیف انوویشن آفیسر ڈاکٹر ڈائی یانگ کا کہنا تھا، ہم پھیپھڑوں کے کینسر کا پتہ لگانے کے لیے ایکس رے استعمال کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایکس رے کے ساتھ صرف مرحلہ 3 یا مرحلہ 4 تک ہی جا سکتے ہیں۔ اب سی ٹی اسکین کے ذریعے آپ پھیپھڑوں کے تمام ماڈیولز دیکھ سکتے ہیں اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ خرابی کہاں اور کتنی بڑی ہے۔ یہ طریقہ پہلے کی نسبت بہت ترقی یافتہ ہے۔ آج کل بیماریوں اور ان کی تشخیص کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بذات خود ڈاکٹر کے پاس موجود ہوں۔ ڈاکٹر یا علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے والے مراکز مرکزی نظام کے ذریعے مربوط ہیں جو مریضوں کی دور سے نگرانی کر سکتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت ڈاکٹر کی طرح ان لوگوں کے پاس پہنچے گی جو اس نظام سے مربوط نہیں ہیں یا مضافات میں رہتے ہیں۔ انشورنس کمپنی سگنا ڈی آئی ایف سی کے سی ای اور بورڈ ممبر جے ورما کا کہنا ہے، ہم آج اپنی ایپس میں ٹیلی میڈیسن بنا رہے ہیں جہاں آپ ہنگامی صورتحال کے لیے تو نہیں البتہ اپنی سہولت کے مطابق اپنے گھروں سے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور انٹرنیٹ آف تھنگس مستقبل میں صحت کی دیکھ بھال کرنے کے انداز کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ جے ورما اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے بلاک چین
ٹیکنالوجی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی کمپنیوں، پیشہ ور افراد اور مریضوں کو میڈیکل ریکارڈ شیئر کرنے میں آسانی فراہم کرے گی۔ بہت ساری انشورنس کمپنیاں پہلے ہی سے اپنے جدید نظاموں میں بلاک چین ٹیکنالوجی کی شمولیت پر غور کر رہی ہیں۔ اخراجات: چونکہ ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والے ادارے دواؤں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والی لاکھوں مشینیں، بلاک چین اور دیگر مہنگی جدید ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہیلتھ کیئر کے اخراجات بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ماہرین کچھ اور سوچتے ہیں۔ جے ورما کا کہنا ہے ان دونوں زیادہ تر اخراجات ہاتھ سے کیے جانے والے آپریشن سے وابستہ ہیں، تاہم مصنوعی ذہانت خود کار طریقے سے آپریشن کو یقینی بنائے گی، لہذا مستقبل کے نظام آپ کے اخراجات کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ چین کے ڈاکٹر ڈائی ینگ کا کہنا ہے، مصنوعی ذہانت ہسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہر وقت اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں اس سے اخراجات کی بچت ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔